السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل مشرقی مغربی۔ آج کا عنوان کفر کا فتویٰ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے کسی کی شکایت کرتے ہوئے کہا، حضرت میرے علاقے میں ایک شخص ہے جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو مسلمان کہلواتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے جہنم کی آگ کا خوف ہے، غیر مذبوح چیز بلا جھجک کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع اور سجود نہیں کرتا، دیکھے بغیر گواہی دیتا ہے، فتنے کو محبوب اور حق کو مبغوض سمجھتا ہے، رحمت سے دور بھاگتا ہے، حتیٰ کہ یہودی اور انصار کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ بظاہر یہ سب وجوہات کفر ہیں جو اس شخص میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ذہانت اور فطانت اور استدلال و استخراج کے درجے کمال پر فائز تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ نے اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کے بجائے شکایت کرنے والے شخص کو جواب دیا، میاں میرے نزدیک وہ شخص مومن ہے۔ شکایت کنندن نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دلائل اور براہین کے ساتھ جواب دیا، میاں تم نے اس شخص کی شکایت کی ہے کہ وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، چونکہ اس پر اللہ کی خواہش غالب ہے، اس لیے اسے جنت کی خواہش کی کیا پرواہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کا مطلوب و مقصود ہے۔ تمہاری دوسری شکایت کا جواب یہ ہے کہ اسے رب النار کا خوف ہے، اس لیے وہ نار جہنم سے خوف نہیں کھاتا۔ تمہاری تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ وہ غیر مذبوح چیز مچھلی کی صورت میں کھاتا ہے، کیونکہ مچھلی غیر مذبوح ہی کھائی جاتی ہے۔ تمہاری چوتھی شکایت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع اور سجدہ نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس میں سجدہ اور رکوع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں سجدہ اور رکوع ہوتا ہی نہیں۔ تمہاری پانچویں بات کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، حالانکہ اس نے نہ خدا کو دیکھا ہے اور نہ اس کے رسول رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہاری چھٹی بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن و معظم میں ارشاد رب العزت ہے کہ انما الاعمال والاولادکم فتنہ، یعنی اعمال، اموال اور اولاد فتنہ ہے، مگر اسے محبوب رکھنا انسانی فطرت ہے۔ اس طرح موت امر حق ہے، مگر ذوق عبادت اور جمع حسنات کی وجہ سے اس سے بغض رکھنا محمود ہے۔ تمہاری ساتویں الزام کا جواب یہ ہے کہ بارش رب رحمان و رحیم کی رحمت ہے، وہ شخص اس سے دور بھاگتا ہے کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ تمہارے آخری الزام کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص یہود کے اس قول کی لست و انصاری علی شیء اور نصاری کے اس قول کی لست الیہود علی شیء کی تصدیق کرتا ہے جو عین ایمان ہے۔ اس لیے تمہارے تمام الزامات اور دلائل کی رد سے اس طرح رد ہوتے ہیں کہ وہ شخص ایک سچا مومن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب ان الزامات کے جوابات خوبصورت استدلال کے ساتھ دیے تو نہ صرف شکایت کرنے والا حیران ہوا بلکہ حاضرین میں سے ہر شخص نے حضرت امام رحمۃ اللہ کی ذہانت و فطانت کی تعریف کی اور قرار دیا کہ محض ظاہر کو دیکھ کر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا سراسر ناجائز اور نامناسب ہے۔ شکریہ۔